يا أيها الذين آمنوا صلوا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك وخير الخلق والحمد لله من كل شفاعة من كل هم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري قرآن حکیم کے اندر جو ہے 10ویں پاری کی تلاوت کر رہا تھا تو اس میں آیت آئی اور قرآن پاک تو سارا ہی بڑا اہم ہے. اس کا ہر لفظ اور ہر آیت جو ہے وہ بہت ہی عظیم الشان، اس لیے کہ کلام اللہ ہے. ہر آیت کے اندر ہمارے لیے نصائح ہیں، نصیحتیں ہیں اور ہماری دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے اس میں باتیں بیان کی گئی ہے. اور اس آیت میں جس کو میں کہہ رہا تھا کہ یہ آیت درمیان میں آئی تو اس میں حق تعالیٰ جل شانہ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ دنیا کے اندر عذاب دینے کے اللہ جل شانہ کے کئی طریقے ہیں. دنیا میں بھی عذاب دیتے ہیں اللہ جل شانہ. حق تعالیٰ جل شانہ اپنے عذاب سے ہماری دنیا میں بھی اور آخرت میں حفاظت فرمائے. دنیا کے اندر تکالیف کا آ جانا یہ عذاب نہیں ہے. جیسے بیماری ہے اور کبھی جو ہے مال کی کمی ہو گئی تو اس پر تو آدمی صبر کرے. قرآن پاک میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یہ دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں کہ ہم تمہارا آزمائش کریں گے، تمہاری آزمائش امتحان کریں گے. تکلیف نہیں اس کے ذریعے سے بلکہ یہ امتحان کریں گے اور امتحان کا پرچہ ہے. جو کامیاب ہو جائے گا تو اس کے لیے آگے اللہ جل شانہ نے آخر میں فرمایا کہ بس بشارت ہی بشارت ہو ان کے لیے. اس میں یہ فرمایا کہ کبھی تمہاری آزمائش کریں گے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف دے دیں گے تھوڑا سا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کچھ خوف آ جاتا ہے تو اس میں آدمی صبر کر لے. خوف کا آخری درجہ موت ہے اور موت کے بعد پھر انشاءاللہ اگر اس پر صبر کیا تو پھر بہترین بدلہ ہے. خوف ان کی انسیت کے ساتھ بدل جاتی ہے، محبت کے ساتھ. تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور کبھی یوں کہا کہ بھوک یعنی پیسے کی کمی ہو گئی، کھانے پینے کی کمی ہو گئی، حسب ان کا کھانا نہیں مل رہا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور کبھی ایسے بھی امتحان لیں گے کہ تمہارے مالوں کے اندر سے کچھ کمی کر دیں گے، کاروبار کو ٹھپ کر دیں گے. کاروبار اچھا چل رہا تھا ایک دم بند ہو گیا تو آدمی یہ سوچے کہ اللہ جل شانہ نے اب تک اتنی نعمت دی ہے، اگر ابھی کم ہوا ہے تو پھر اللہ کی مرضی ہے. جس خدا نے اب تک کھلایا ہے اسی کی طرف سے یہ امتحان ہے. فرمایا اس پر بھی صبر کرے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، جانوں کے اندر اس طریقے سے جان نفس کہتے ہیں انسان کی جان کو کہ گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، ماں باپ وغیرہ یا کوئی قریبی رشتہ دار، محبت جن سے ہوتی ہے یا پھر سب سے زیادہ محبت بچوں کو اپنے اولاد سے ہوتی ہے تو اس میں کوئی فوت ہو گیا. ہمارا یہ عذاب نہیں ہے، یہ ایگزام ہے تمہارا. عذاب نہیں ہے، یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ ایگزام ہے. اس لیے کہ یہ چیزیں صحابہ تو کیا لیکن انبیاء کے پاس بھی آئی ہے. خوف بھی آیا ہے انبیاء کے پاس. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، یہ بھی انبیاء کے پاس آیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا انتقال ہو گیا تو کفن پہنا کر آپ کی گود میں رکھ دیا تو آپ کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے تو صحابہ نے فرمایا انت یا رسول اللہ. اعتراض کے طور پر نہیں تھا، مسئلہ جاننے کے لیے. تو کہا ہاں یہ آنسو گر رہے ہیں، میں بیٹے کا حق ادا کر رہا ہوں اور اللہ نے جو چیز میرے مقدر میں کی اس میں راضی ہوں دل سے. تو یہ انبیاء تک کو آئی ہے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ، پھل، کھیتی باڑی، ان سب چیزوں میں جو آدمی صبر کر لے گا ایگزام ہے. تو فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری دے دیجیے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ،
الذین اذا اصابتهم مصیبت، جب یہ اللہ پاک کی طرف سے کوئی آزمائش ہوتی ہے تو اس وقت وہ ہائی واویلا نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں کرتے ہیں، بلکہ یوں کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا، تو ان کے لیے بشارت کیا ہے، تو بشارت بھی آگے بتا دی، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان کے اوپر عام اور خاص دونوں رحمت ہوگی۔ پہلی صلوات میں جو ہے عام رحمت ہے، اور پھر رحمت میں خاص رحمت ہوگی، ان کا مرتے وقت بھی خاص اکرام کیا جائے گا ان لوگوں کا، قبر میں بھی، قیامت کے میدان میں بھی، پھر جنت میں لے جانے کے ساتھ بھی خصوصی رحمت ہوگی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ چیزیں تکلیف دہ ہے، لیکن یہ عذاب نہیں ہے، اللہ جل شانہ کی طرف سے اس کو عذاب نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یوں سمجھنا چاہیے میرے مولا کی مرضی اسی میں ہے۔ بیماریاں ہو، کبھی اولاد کی جان کے اپنی جان پر بھی آئے، کبھی کوئی بیماری ڈاکٹر نے بتا دی کہ بھائی آپ کا جو ہے یہ اتنی خطرناک بیماری ہے، بچنا مشکل ہے، بس ٹھیک ہے، اللہ سے دعا کرے، دعا کرے، اور اللہ جل شانہ کی اس دین کے اوپر کیا ہو جائے، راضی ہو جائے، بلکہ اب جو ہے خاتمہ بالخیر کی دعا میں لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر فرما دیجیے، بس ہو گئی بات، ہے نا۔ یہ ہے صحابہ کرام کے یہاں یہی ہوتا تھا، جب ان کو لگتی تھی کہ اب جو ہے زندگی ختم ہو رہی ہے، مایوسی ہے، تو خاتمہ بالخیر میں لگ جاتے تھے۔ تو یہ عذاب نہیں ہے، لیکن میں 10ویں پارے کی آیت جس کو کہہ رہا تھا کہ اس میں اللہ جل شانہ نے ایک چیز کو گرمایا، کہا کہ اس کے ذریعے سے میں عذاب دیتا ہوں نالائقوں کو، اپنے نافرمانوں کو، فساق، فجار، کفار کو عذاب دیتا ہوں۔ اور وہ اس طریقے سے فرمایا کہ دیکھو اگر یہ دین سے ہٹے ہوئے ہیں اور ان کے پاس اموال بھی ہے اور اولاد بھی ہے، اور اولاد بھی جو ہے بڑی اچھی لگتی ہے، ایک ایک سے بڑھ کر ایک ایک، اور مال بھی بہت ہیں ان کے پاس، اور پھر اس پر یہ ہے کہ وہ اللہ جل شانہ کی خوب نافرمانی میں لگے ہیں، رات اور دن کی کوئی خوف الہی نہیں، کچھ بھی نہیں، وسوسہ بھی نہیں ان کے دلوں میں، کچھ وسوسہ تک بھی نہیں آتا ہے۔ یہ بہت سے لوگ سوال کیا کرتے ہیں ہمارے دلوں میں وسوسہ آتا ہے، وسوسہ آتا ہے۔ میں نے کہا ناراض نہ ہو جاؤ، اس لیے کہ ڈرگس بیچنے والوں کے دل میں کبھی وسوسہ نہیں آتا ہے، جانتے بھی نہیں وسوسہ کیا ہے۔ پب میں بیٹھنے والوں کے دلوں میں کبھی وسوسہ آتا ہی نہیں، وہ جانتے نہیں وسوسہ کیا ہے۔ ایسے لوگوں نے کبھی مجھ سے سوال بھی نہیں کیا جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، دین سے دور ہے، ان کے دلوں میں کوئی وسوسے آتے ہی نہیں، کوئی وسوسے نہیں آتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں نے کبھی سوال نہیں کیا۔ وسوسے آتے ہیں تو جتنے سوال کرنے والے اب تک دکھے ہیں مجھے، اور میں نے جو کتابوں پڑھا بزرگوں سے جو سوال کیے، وہ سارے کے سارے لوگ کیسے ذاکرین، شاغلین، صحابہ نے بھی حضور سے کہا تھا۔ مشکوٰۃ شریف میں روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسے وسوسے آ رہے ہیں یا رسول اللہ کہ اگر آپ کے سامنے ہم بول بھی نہیں سکتے ہیں، جل کر کوئلہ ہو جائے اس کو ظاہر کرے تو آپ نے یہ بھی نہیں پوچھا کیا وسوسے آتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ تم کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے؟ ہاں یا رسول اللہ، اس لیے تو عرض کرے تکلیف۔ فرمایا یہ تکلیف ہو رہی ہے اس بات کی علامت ہے کہ تم وہ وسوسے کے متعلق جو باتیں آ رہی ہے وہ اس سے تم ناراض ہو، اور پھر ان تکالیف کے اوپر اللہ تمہیں ثواب دینے والا ہے، ہر لمحہ درجہ تمہارا بڑھتا جائے گا، کیونکہ تم جو ہے دینی بات کے اوپر کیا کر رہے ہو، صبر کر رہے ہو۔ تو وسوسہ آتا ہے ذاکرین شاغلین کو، دینداروں کو جو دین پر چلتے ہیں ان کو، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ چور کسی جھوپڑے میں نہیں گھسے گا، جس کے یہاں کچھ نہیں ہوگا اسے کیا کرے گا، کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا۔ جیسے کسی مرتبہ نیوز پیپر میں ایک واقعہ پڑا کہ چور لوگ رات کو بھول میں جو ہے وہ کسی جگہ پر گھس گئے، کوئی مکان میں بھول ہو گئی ہوگی ان کی بیچاروں کی، ہے نا، تو وہاں گھر میں زیادہ زیادہ ایک روم میں دیکھا کچھ ہے ہی نہیں، سامان میں سارا بچا کچھ ہے ہی نہیں۔ ایک روم میں گئے تو ایک بوڑھا سویا ہوا بیمار بیچارہ کرا رہا تھا، تو اس نے لکھا کہ یہ لوگ آگے، کہ بھائی تم لوگ آگے، تو انہوں نے کہا نہیں ہم چور نہیں ہیں، اب ہم چور ہیں یا نہیں ہے اس کو ذرا کچھ ہی نہیں کیا، وہ سب جگہ آئے ہوں گے دیکھنے کے۔ تو کہ بھائی ایسا کرنا، کئی دن سے سگریٹ نہیں پی ہے، ذرا ایک سگریٹ پاکی کر لے آؤ، سگریٹ پینی سے۔ تو چور لوگوں نے سگریٹ لا کر پیا، تو اخبار میں نیوز پیپر میں کوئی پڑھا تھا، تو میں نے کہا جھوپڑے میں داخل نہیں ہوتا ہے، لیکن ہوتا تو کہاں داخل ہوتا ہے؟ جہاں ملتا ہے خوب، لکھا ہے کہ اس گھر کے اندر جو ہے سب کچھ ہے، تو وہاں تالا توڑ کر گھستے ہیں اپنی جان کو نقصان میں ڈال کر بھی۔ تو شیطان
جھپڑوں میں داخل نہیں ہوگا جن کے پاس دین کچھ نہیں ہے، وہ جھپڑے ہیں، کیونکہ وہ تو پہلے سے ہی آ گئے، وہ تو بالکل، وہ تو کہتے ہیں یہ تو ہمارے ساتھی ہے نا، یہ تو جو ہے نا شیطان ان کو ہے، تو یہ تو شیطان کی کمپنی ہے، یہ تو ہمارے جیسے ہی ہے۔ لیکن جن کے پاس خزانہ ہے دینداری کا، جو نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، جائز ناجائز، خوف تقویٰ، تو وہاں جا کر یہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ اور یہ اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے، اللہ کرنے دیتے ہیں، کیوں؟ تاکہ بندی کو ذرا تکلیف پہنچے اور اس کو جب میرے ثواب ملے، اور شیطان کو بھی کہا جائے کہ تو دیکھ کوئی میرے بندے ایسے نہیں ہیں کہ اتنی سی بات سے وہ جو ختم ہو جائے، لیکن سب برداشت کر رہے ہیں، مجھ سے دعا بھی کر رہے ہیں۔ یہ اس طرح تو میں نے کہا کہ وسوسہ جو ہے وہ آتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت کے متعلق کہہ رہا تھا کہ جس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایک چیز فرمائی کہ یہ جو ہے یہ چیز ان کے ذریعے سے ہم ان کو عذاب دیتے ہیں، اور وہاں بیان کیا، میں کہہ رہا تھا کہ جن لوگوں کو دنیا کا خوب مال و دولت دیا ہے اور اولاد بھی دی ہے، تو آیت یوں ہے سورہ توبہ میں 10ویں پارے میں، وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ۔ بڑی دردناک آیت ہے۔ اللہ جل شانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرماتے ہیں، اور پھر ساری امت کو یہ تعلیم ہے خطاب کہ دیکھو آپ کو تعجب نہیں کرنا چاہیے میرے نبی، آپ کو یہ سوچنا نہیں چاہیے، تعجب نہیں کرنا چاہیے، نبی تو کیوں تعجب کرتے ہو، تو معصوم ہوتے ہیں، لیکن ساری امت کو سنا دیا کہ تم لوگوں کو تعجب نہیں کرنا چاہیے، اموالہم، ان کے مالوں سے اور ان کی اولاد سے، اتنے نافرمان ہونے کے باوجود اتنا مل رہا ہے۔ فرمایا تم جانتے نہیں ہو یہ مال اور اولاد دونوں ان چیزوں میں رکھا ہے جس کے ذریعے سے میں اپنے نافرمان بندوں کو عذاب دیا کرتا ہوں، عذاب دیا کرتا ہوں۔ دیکھا یہاں تو یہاں ایک بات عجیب فرمائی کہ اولاد کے ذریعے سے بھی اللہ جل شانہ کیا دیتے ہیں؟ عذاب دیتے ہیں، اور یہ عذاب دینے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، عذاب اولاد کے ذریعے سے۔ ارے بھائی اولاد تو جو ہوتی ہے وہ سکون کے لیے ہوتی ہے، راحت کے لیے ہوتی ہے، اور یہاں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا، ان کے ذریعے سے جو ہے عذاب دیتے ہیں۔ حالانکہ اولاد کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہے، تعویذ کرتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، اور کیسی کیسی منتیں مانتے ہیں کہ اللہ لڑکا دے دے، لڑکی دے دے، یہ ہے۔ تو بے شک اولاد بہت بڑی نعمت ہے، دیکھا جائے تو اولاد سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے دنیا کے اندر، بہت بڑی نعمت ہے، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ پوچھو نہیں۔ یہ تو جب معلوم ہوگا جب اولاد فرما بردار ہوگی، دیندار ہوگی، تو انشاءاللہ دنیا ہی کے اندر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کس طریقے سے یہ کام کی ہے نا، یہ بہت بڑی نعمت۔ اور پھر آخرت کے اندر تو یہ ہے کہ اگر ماں اور باپ اگر مر گئے اور اولاد ٹھیک سے دن پر چلتی ہے تو ان کی چند دعائیں ماں باپ کو بخش کرانے کے لیے کافی ہو جائے گی دنیا ہی کے اندر۔ وقت اگر وہ کم از کم ایک مرتبہ روزانہ یاسین شریف پڑھتے رہے، ماں باپ کو بخشتے رہے، ان کے لیے دعائیں کرتے رہے، ان کو جو ہے کبھی کبھار ان کے لیے یہ کرے وہ کرے قربانی، فرمایا ان کے جانے سے پہلے تو ماں باپ کی بخشش بھی ہو جائے گی۔ پڑھنے والے اللہ کی فرما برداری کرنے والے بچے کو، وہ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک مومن کا انتقال ہو گیا، یعنی ایمان لانے والے کا، لیکن گنہگار بہت، تو بری حرکتیں کی تھی، تو قبر میں عذاب شروع ہو گیا، چلتا رہا عذاب۔ ایک مدت آئی تو حق تعالیٰ جل شانہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کے اوپر سے عذاب بالکل اٹھا لیا جائے، بند کر دیا جائے۔ تو فرشتے نے کہا یا اللہ آپ کا حکم ہم، لیکن اگر ہم کو یہ وجہ بھی معلوم ہو جائے تو بہت اچھی بات ہوگی، یعنی ایسا نہیں کہ وجہ جانے تو ہم عذاب کو ہٹائیں گے نہیں، لیکن ہم کو خوشی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ یہ اصل میں بات یہ ہے کہ اس کی بیوی تھی دنیا میں اور شادی ہوئی تھی اس کی، اور بیوی کو حمل تھا اور حالت حمل کے اندر اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ حمل کے ایام پورے ہونے کے بعد وہ بچہ پیدا ہوا، بچہ یا بچی کوئی دونوں آ سکتے اس میں، کہ بچہ پیدا ہوا بچی پیدا ہوئی، لیکن یہاں بچے کا ہے کتاب میں لکھا لڑکے کا، وہ پیدا ہوا، اور پیدا ہونے کے بعد
پھر وہ 1 سال کا 2 سال کا، دیکھو عذاب چل رہا ہے، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال، یعنی اس کی میعاد جب آئی تو سمجھدار ہوا تو اس کو مکتب میں داخل کیا، مکتب میں داخل کیا تو الف ب کی تختی پڑھائی، اور پھر اس کے بعد اس کے استاد نے پڑھایا اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا جس کا نابالغ اور معصوم بچہ رحمان رحیم کو یاد کرتا ہے، میں اس کے باپ کو کیسے عذاب دے سکتا ہوں؟ اتنی بڑی نعمت ہے اولاد، بہت بڑی نعمت ہے۔ عجیب عجیب حالات ہوں گے قیامت کے میدان میں، ہے نا؟ پھر جو ہے اگر ایسا ہوگا تو کہ میری 1 کے بجائے 10 اولاد ہوتی، 5 اولاد ہوتی ہے نا، لوگ یہ کریں گے۔ تو بہرحال یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا کہ یہی اولاد دنیا کے اندر عذاب دینے کا آلہ ہے، آلہ مانے ذریعہ، یعنی جیسے آدمی کو لکڑی سے مارا جاتا ہے، فلاں چیز سے مارا جائے، اولاد کے ذریعے سے یہ۔ اور یہ کب فرمایا؟ یہ کب کہ جب کہ آدمی جو ہے نا اپنی مالداری اور اپنی اولاد کی مستی کے اندر حق تعالیٰ جل شانہ کا راستہ بتانا اس کو بھول رہا ہے، یعنی اس کی تربیت نہیں کر رہا ہے، بالکل کسی بھی قسم کی تربیت نہیں کر رہا ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ یہ اولاد اس کی نافرمان بن جاتی ہے، اور سب سے پہلے ماں باپ کی پٹائی کرتی ہے۔ اوروں کی پٹائی تو بعد میں، اوروں کے گھر کا تالا تو بعد میں کھولنا، لیکن سب سے پہلے کہ ماں باپ کو دکھ میں ڈالتے ہیں، اور ایسے عجیب دکھ میں ڈالتے ہیں کہ فرما اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دکھ نہیں۔ رات کی نیند حرام، دن کا کھانا حرام، ہے نا؟ اس لیے نہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اگر اس لیے ہوتا تو اب تک نوبت پہنچتی ہی نہیں، یہاں سدھار لیتے اس کو، اس لیے نہیں، لیکن اس لیے کہ وہ ایسی عجیب بات کر رہے ہیں کہ ماں اور باپ کو دنیا میں کیا کرے، برابر رسوا کر رہے ہیں، برابر رسوا کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعضوں نے مارا بھی اپنے ماں باپ کو، گالیاں دی، ماں اور بہن کی گالیاں دی۔ اتنا سخت عذاب کون برداشت کر سکتا ہے؟ آپ دیکھ لو دوستو، آپ کو پتہ نہیں ہے ابھی تو آپ دیندار ہیں، اور دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو دین اور عطا فرمائے۔ ایک بچہ اگر ذرا سا کسی وقت آپ کو سامنے بول دے اپنا، تو آپ کو جو ہے نا اس کو آپ ایک تھپڑ لگاؤ یا نہ لگاؤ بات اور ہے، لیکن آپ کو 2 مہینے تک کھانا اچھا نہیں لگے گا، خون بھی آپ کا کم ہو جائے گا۔ اگر ایک بچے نے کوئی ایسی بات کہہ دی ناشائستہ آپ کو، جو کہنے کے قابل نہیں ہے، ایسی کہہ دی، جیسے ایک بچے نے کہا اپنے باپ کو نہیں کہ تو جو ہے ہمارے لیے ایسی ماں لایا ہے کہ ہم ایسے پیدا ہوئے، سگی ماں کو کیسی لگی اس ماں کو؟ یہ کیسا عذاب ہے اس سے بڑھ کر، ہے نا؟ زندہ کسی کو آرا چلایا جائے اس سے بڑھ کر یہ عذاب ہے، سخت عذاب ہے۔ کوئی سخت بیماری آ جائے تو آپ بھی صبر کر لیتا ہے کہ میں بیمار دنیا میں سب ہوتے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے صبر کروں گا جنت ملے گی، لیکن یہ چیز تو آدمی برداشت کیسے کر سکتا ہے؟ آپ دیکھو تو لیعذبہم بہا، ہم اس کے ذریعے سے تم کو عذاب دیں گے، لیکن کب؟ جبکہ تمہارے اوپر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تعلیمات نازل بتائی ہے تم کو، اس کے اوپر تم نہ چلے، اس کو میرا راستہ نہ بتایا، اس کو تم نے سکھایا نہیں، دین نماز نہ سکھائی، روزہ نہ سکھایا، خدا کون ہے، رسول کون ہے، اللہ تعالیٰ کون ہے، رسول اللہ کون ہے، تم مسجد کے پہلی صف کے اندر اور بچہ گارڈن میں، تم کو نہیں کہہ رہا ہوں، آئی ایم سوری پلیز، بچہ باپ کے پہلی صف کے اندر ہو باپ، اور بچہ جو ہے وہ گارڈن میں ڈرگس کا بیپار کر رہا ہے، باپ پہلی صف میں ہے نا، آ گیا بیچارہ، کیونکہ اب داڑھی کی سویدھ ہوئی تو پہلے صف میں آنے تو چاہیے ہی نہیں، آ گیا، اور لڑکی جو ہے وہ ٹاؤن کے اندر اپنے ناجائز طریقے سے گھوم رہی ہے۔ ایسے بچوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مرنے سے پہلے میں ضرور عذاب دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بات سنوائے، اور ہو رہا ہے برابر، کوئی دن خالی گزرتا نہیں ہے۔ ابھی دیکھو قریب میں یہ عصر اور مغرب کے درمیان کی بات ہے، کئی لوگوں کے ٹیلی فون آئے دعا کے لیے، آتے رہتے ہیں، بھائی میں کہہ لیتا ہوں کہ دعا کا قبول کرنا تو اللہ تعالیٰ ہے، ہر مسلمان دعا کرتا ہے، ہر ایک کی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ مجھے بھی ٹیلی فون آیا تو یہ ان ٹیلی فون میں ایک ٹیلی فون تھا کہ آپ سے ٹیلی فون کے اوپر گزارش کر رہا ہوں کہ میرے لیے آپ دعا کیجیے، تو میں نے کہا کروں گا، اللہ جل شانہ آپ کو داریں گے بڑا عطا فرمائے۔ میں یہ کم پوچھتا ہوں کہ آپ کو کیا ٹربل ہے، لمبی جانے کی بات ضرورت کیا ہے، اور شاید سامنے والے کو کہنے کا ارادہ نہ ہو تو ایسی بات آدمی کرے کیونکہ سامنے والے کو ذرا بھی تکلیف ہو، پھر دعا کرنا، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو داریں کی، یہاں کی وہاں تو آگے من میں انہوں نے خود کہنا شروع کیا کہ میری بیٹی بھاگ گئی ہے گھر سے، بہت پریشان ہیں ہم، آ نہیں رہی ہے، تو آپ دعا کر لیجیے اللہ تعالیٰ
ان کا معاملہ آسان فرما دیں. یہ میں ایگزامپل کے طور پر، ایک دن کا معاملہ نہیں ہے، ہر روز ایسا ہو رہا ہے، ہر روز. اور یہاں ریستل کا ہی نہیں، سب جگہوں سے. اور سب سے زیادہ ان کو میں دیکھتا ہوں دکھی. بیماروں کو میں نے اتنا دکھی نہیں دیکھا. میں ہاسپٹلوں میں گیا، یعنی کینسر والوں کے پاس بھی گیا، بیماری ہے نہیں، ان کو اتنا دکھی نہیں دیکھا. بھائی یہ بیماری تو آتی ہے اللہ پاک کی طرف سے. بیماریوں کے اوپر تو بشارات بھی آئی ہے. مثلا یہ ہے کہ کوئی پیٹ کی بیماری میں مرا، فرمایا صبر کیا تو شہید کا مرتبہ ملا. تعاون کی بیماری مرا، اوپر سے گر کر مرا، ایکسیڈنٹ میں مرا، یعنی ٹوٹ گیا فوراً، اچانک مرا. یہ سارے کے سارے شہادت صغریٰ ہے جسے پاک میں 70 سے زائد جو ہے وہ شہیدوں کی قسمیں آتی ہیں. ہاں شہید ہے بلا حساب، اس میں کیا ہے. تو ان کو بھی اتنا دکھی نہیں دکھا ہے نا. بلکہ جب گیا تو بات بہت اچھی کی کہ بس اللہ تعالیٰ کو اتنا ہی منظور تھا اور آپ دعا کرنا اللہ تعالیٰ ختم بالخیر فرمائے. وہ کتنی اچھی بات کہی. لیکن ان لوگوں نے جب بات کی تو تبھی میں نے ان لوگوں کا موڈ، بلکہ ان کو بات کرنے کا میں نے ہوش بھی نہیں دیکھا، اور وہ جو ہے ادھر ادھر کا سب بول دیتے ہیں. یہ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ عذاب ہے اللہ پاک کی طرف سے. یہ کیا ہے؟ حق تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے عذاب ہے. جو مثال مولانا رومی کی کہ اگر کسی کو کسی کے ساتھ محبت ہو جائے، عشق ہو جائے، دوستی ہو جائے، اور پھر وہ جو ہے اس کو تلاش کرتا پھرتا ہو کہ کدھر ہے، تو اچانک وہ جس کے ساتھ محبت کرتا تھا وہ راستے میں آ گیا، پیچھے سے، آگے سے نہیں پیچھے سے، اور ایک دم یوں دبا لیا. تو وہ تو بہت ناراض ہو گئی یہ کون ہے. لیکن پوچھنے مل کر دیکھا وہ جس کو تلاش کرتا ہوں، تو پھر بالکل خاموش کھڑا ہو جائے گا. جیسے نا، ہاں بالکل خاموش کھڑا ہو جائے گا. جیسے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو ہے شمائل ترمذی میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیچ رہے تھے، گاؤں کے صحابی تھے. جی ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آیا کرتے تھے، اور آپ کو تو ہر صحابی سے محبت. تو وہ بیچارے بہت ہی، یعنی دنیا کے اعتبار سے مال کی بھی کمی، سبزی منڈی کے اندر یہ مارکیٹ ہوتی ہے نا، اس میں وہ آیا کرتے تھے گاؤں سے سبزی لے کر مدینہ منورہ میں. تو آپ ادھر سے گئے تو دیکھا وہ بیٹھ کے وہ آواز لگا رہے ہیں بیچنے کی، کھڑے کھڑے. تو آپ نے اس کو پیچھے سے لگا لیا اور آنکھ دبائی. وہ بہت یہ کرتے ہیں کہ بھائی چھوڑو ابھی کام کا ٹائم ہے، چھوڑو ابھی کام کا ٹائم ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت یہ ہے. لیکن ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیش مرد ذی شعور. اللہ والے جب چھپ نہیں سکتے ہیں تو انبیاء نہیں چھپ سکتے ہیں، تو سید الانبیاء کیسے چھپ سکیں گے؟ اللہ والے جب نہیں چھپ سکتے ہیں، کتنا چھپانا اپنے آپ کو چاہے لیکن نہیں چھپ سکتے. وہ عوام کے اندر لوگوں کے سامنے آ ہی جاتا ہے. تو اللہ کے رسول یہ تو سب کا مرکز ہے، سارے اللہ والوں کا مرکز ہے، سارے اولیاء کا مرکز ہے، سارے صحابہ کا، بلکہ سارے انبیاء کا مرکز ہے. یہ تو چند منٹ نہیں لیکن چند سیکنڈ کے اندر معلوم کر لیا کہ مانو نہ مانو یہ حضور ہے. ہاتھ کی خوشبو آ رہی تھی، ہاتھ نرم نرم ہے. جب ان کو احساس ہو گیا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو بکری کے بچے کی طرح کھڑے ہو گئے اور یہ دعا کرنے لگے دل ہی دل میں کہ یا اللہ تعالیٰ یہ وقت زیادہ سے زیادہ گزرے تاکہ مجھے برکات ملے. دیکھا آپ نے، نہیں تو ابھی تو آواز لگا ہے چھوڑ بھی کام کے وقت میں، چھوڑ بھی کام کے وقت میں. سمجھے کوئی دوسرے صحابی ہوں گے، میں مذاق کرتے ہوں گے. یہ تو آپ نے دیکھا دبانا، دو قسم کا دبانا، ایک تو جس کے ساتھ اس کو محبت ہوتی ہے، اور ایک دبانا ہوتا ہے پولیس کا چور کو دبائے، کہیں چوری کر رہا ہو جا کر پکڑ لے، ہے نا. تو دونوں کے اندر فرق ہے نا. تو جو لوگ اللہ والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دباتے ہیں ان چیزوں سے، کن چیزوں سے؟ کبھی بیماری ہے، کبھی یہ ہے، کبھی یہ ہے. اس کے اندر بھی ان کو جب اگر آگے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو لطف آیا کرتا ہے کہ میرا محبوب مجھے دبا رہا ہے نا. لیکن جو لوگ جن پر نہیں ہے، اور یہاں لیعذبہم بہا اپنی اولاد کے ذریعے سے فرمایا ایسا عذاب دیتا ہوں کہ اس عذاب دیتے وقت ان کو یہ بھی احساس ہو رہا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے خوب عذاب، اور توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی ہے. یہ کن لوگوں کو فرمایا جن لوگوں نے خدا کی دی ہوئی اس امانت کے اندر خیانت کی. اللہ کی دی ہوئی امانت ہے نا اولاد، اس کو دین سکھایا نہیں، دین پر لگایا نہیں. وہ سمجھے کہ سارا دنیا ہی دنیا ہے. میں یوں کہوں کہ آپ لوگ سوچ لو کہ آپ کے پاس تو نہیں کہوں، کسی کے پاس بھی لاکھوں کی آمدنی ہو، لیکن اگر وہ گھر گیا اور گھر کے اندر جا کر جو ہے کسی قسم کی تکلیف ہے، کوئی تکلیف ذاتی ایسی ہو جائے کہ کھانا بھی نہیں چل سکتا ہے، پینا بھی نہیں چل سکتا ہے، اور پھر پتہ نہیں کیا کیا، تو وہ لاکھ کون اس کو کیا کام کیا؟ وہ تو خالی گننے کے ہی ہے نا. تو آدمی کو کتنا پیسہ مل جائے ابھی ہماری نظر ان پر ہے.
زیادہ تر کہ میرا پیسہ خوب بن جائے، اولاد ٹھیک ہے، کیا کیا اولاد کرتے رہے تو اولاد کرتے ہو، ان کے لیے میں چھوڑ جاؤں گا. ارے تو چھوڑ کیا جائے گا، پہلے ان کے ہاتھ سے مار کھائے گا، پھر جس کو مارا ہے اس کو پہلے ان کے ہاتھ سے کیا کرے گا، مار کھائے گا. اور اللہ کا یہ وعدہ ہے. اور اب دیکھو جگہ جگہ پر یہ ہو رہا ہے، جگہ جگہ پر جنہوں نے اپنی اولاد کی طرف توجہ نہیں کی وہ بے اولاد ادب ہو گئی. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصہ لکھا ہے شاہزادہ مسحور کے نام سے. مشہور نہیں لیکن مسحور مانے جادو کیا گیا سحر سے. ایک لڑکا تھا اس کو جادو کر دیا تھا، اور یہ بادشاہ کا لڑکا تھا، نوجوان ہو گیا تھا. اس کو پوچھے شادی کرے گا تو شادی کرنے کو بالکل ہاں ہی نہیں کہتا ہے، شادی کروں گا، ہاں ہی شادی نہیں. اسے شادی نہیں، بالکل نہیں، شادی نہیں کروں گا. تو بادشاہ کو پھر کیا اس کی والدہ کو زبردستی اس کی شادی کرا دی گئی. بادشاہ کا لڑکا تو اچھے گھر میں شادی کی، لیکن اب اولاد نہیں. 1 سال 2 سال 3 سال اولاد ہی نہیں اس کو. اور اس کی بیوی بھی غمگین بیٹھی رہتی ہے. بعض عورتیں ہوتی ہیں کچھ کہتی نہیں ہیں لیکن غمگین بیٹھی رہتی ہے. تو بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ یار تم اندر سے معلوم کرو یہاں یہ کیا گڑبڑ ہے. کچھ شک ہوا تو ایسا تو اس نے پھر بتایا نہیں، لیکن کہا کہ نہیں ایسا کرو کہ جو علاج معالج نفسانیت کا کرتے ہیں جادو وغیرہ کا، ان میں سے کسی کے پاس لے جاؤ. تو لے گئے تو ان کی بہت تفتیش کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ ایک بڈھی عورت نے ان کو جادو کر دیا تھا. ایسی عورت بڈھی جادو خود کر دیا تھا یا کرایا تھا. مولانا رومی نے لکھا ہے مثنوی شریف میں. بڈھی عورت نے، لڑکا نوجوان ہے، 30-35 سال کا ہے نا، 25 سال کا 30 سال کا نوجوان لڑکا ہے، اور جادو کرانے والی جو ہے 60-65 سال کی بڈھی ہے. اور اس نے جادو اور یہ روزانہ اس کے پاس جاتا تھا اور غلط کام کرتا تھا. اور اپنی اتنی بہترین خوبصورت عورت گھر میں، اس کو کبھی بھاؤ نہیں پوچھا اس نے. تو یہ جو ہے نا بادشاہ کو جب خبر ہوئی تو کہا اس کا جلدی سے علاج کراؤ. علاج کرایا اس کا، یہاں وہاں بہت اچھی طریقے سے علاج کرایا. جب علاج اس کا مکمل ہو چکا تو اس کی اس بڈھی سے بہت نفرت ہوئی، بہت ہی نفرت ہو گئی. اور کہا کہ یار یہ اتنی خراب میں اس کے پیچھے لگا تھا، اپنی عورت کی اصل خوبصورتی اور اس کی اصل بدصورتی اب اس کو نظر آنے لگی. مولانا رومی نے اتنا واقعہ لکھ کر لکھا ہے کہ اسی طریقے سے ہے نا یہاں یہ بھی یعنی ایک سوچنے کی بات ہے کہ ہماری اولادوں کے اوپر جو ہے کسی نے، یہ جادو نہیں ہے، کسی نے کسی طریقے سے جادو ہو گیا ہے دین سے ہٹ کر، دین سے ہٹا کر. اب دیکھو کیسی چیز مبتلا ہے، کیسے کیسے ملوث ہے. اب بعض اولاد کا تو بے نہیں یہی قصہ ہوتا ہے جو مثنوی شریف میں لکھا ہے کہ جس کے ساتھ وہ غلط کام پر چل رہی ہے لڑکی یا لڑکا، وہ دیکھو تو بڈھا جیسا معلوم ہوتا ہے، کوئی شکل و صورت صباحت نہیں، خوش نہیں. اور جہاں اس کی شادی کرانے کہتے ہیں وہ عالی شان لڑکا، لیکن اس کا دل نہیں لگتا ہے لڑکی کا. وہی کیا وجہ ہے؟ تو وجہ تو وہی جادو والی. لیکن میں یہاں قرآن پاک کی آیت کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ہے اللہ جل شانہ ماں باپ کو اس کے ذریعے سے کیا کر رہے ہیں، عذاب دے رہے ہیں کہ اتنے سال کے ہو گئے، بچی ہو گئی 30 سال کی 35 سال کی، اور تو نے دین کی طرف اس کو توجہ ہی نہیں کیا. بس دنیا اتنا ہزار لائے گا، اتنا سیلری لائے گا، بھائی کیا کرو گے تم، ہے نا. پیسے کا نفس پیسے کا تو سموسہ بھی نہیں بنتا ہے. بھائی کوئی 20 پاؤنڈ کی نوٹ میں گھس بھر کر سموسہ بنا سکتا ہے؟ اس کا تو سمجھ. لیکن اس کے ذریعے سے اگر کوئی چیز خرید کر لا کر سموسہ بناؤ تو تمہارے گلے میں کیسے اترے گا؟ آپ نے دیکھا اچھا کھانا جو ہے وہ آدمی وہ اس کو کھانے کو دل نہیں ہوتا ہے. دسترخوان میں کیا کھاوے، بچوں نے برباد کر دیا، کیا کھاوے، ہر وقت ہو جاتا ہے یہ میری بچی، یہ میری عزت، یہ میرا، اس نے یہ نکالا ایسے کے ساتھ، اور جو ہے یوں ہو رہا ہے وہ یوں ہو رہا ہے. اور بعض اوقات تو بچوں نے دھمکی بھی دی ماں باپ کو. معلوم ایک لڑکی نے اپنے باپ کو جوتا مارا لیسٹر میں، پتہ نہیں کیا حال ہوا ہوگا اس کا. اس نے آ کر مجھ سے کہا شادی کا طے کیا اور کسی اور جگہ کوئی شادی وادی کا معاملہ تھا، بچی سامنے ہو گئی اور لگایا جوتا. بس آپ نے اپنی بچی جو ہے جوتا مارے. اور یہ کوئی پرانا 700 سال کا قصہ نہیں بیان کر رہا ہوں میں آپ کو کہہ رہا ہوں لیسٹر کا. وہ آدمی کا کیا حال ہوا ہوگا کس طریقے سے. اس لیے میرے عزیز دوست بزرگوں، اس مختصر سی مجلس میں، یہ اصلاحی مجلس ہے، اس میں کہتا ہوں
کہ اپنے آپ کو دین پر اچھی طریقے سے لگانے کے لیے، بلکہ یوں کہہ دوں کہ تھوڑی پیسے میں مزہ کرنا ہو، دال روٹی میں مگر مزہ کرنا ہو تو کیا کر دو، اپنا کنبہ اہل و عیال کو دین پر لگا دو. دال روٹی کے اندر زردے کا مزہ آئے گا. کیا آئے گا؟ ہاں، حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے اور آخری ایام میں ہو گئے پھر، یعنی بہت ہی بوڑھے ہو گئے، بالکل کمزور ہو گئے، لمبی عمر ہو گئی، آخری عمر تھی ان کی چل رہی تھی. تو اس وقت کھانا زیادہ نہیں کھا سکتے تھے، تو جو ہے ان کو جو ہے رمضان مبارک کے اندر روزے کے بعد ایک انڈا تھوڑا سا ہے وہ لے لیتے بن کر، خادم لوگ لے جاتے تھے، اور کالی چائے، اور کہا حضرت کھانا بہت کم ہو گیا ہے، کمزوری آ رہی ہے، کھانے میں مزہ آ رہا ہے نہیں آ رہا ہوگا. فرمایا کہ اس چھوٹے سے انڈے اور کالی چائے میں جنت کا لطف آ رہا ہے مجھے، تم کو کیا معلوم کیا آ رہا ہے؟ جنت کا مزہ. خدا راضی ہو جائے، دال روٹی کے اندر مزہ آئے گا. جو اگر مزہ کرنا ہو دال روٹی میں، پیسوں سے مزہ نہیں ملتا. یہ ہم نے غلط سمجھا ہے نا، ہمارے دل سے اللہ ہی نکالے. اصلاحی مجلس کے اندر اصلاحی بات کرو گے، ہے نا. یہ بھی اصلاح کرنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ دماغ میں سے یہ بھوسا نکالو کہ اچھے مکان سے اور اچھے اور پیسوں سے راحت ملے گی، قطعا نہیں ہے. راحت کس سے ملے گی؟ میں نہیں کہتا ہوں، قرآن پاک فیصلہ کرتا ہے. اللہ کا معنی کیا؟ یہ اللہ جو ہے نا، ہم گجراتی میں اللہ کہاں چاہیے ہو، وہ اللہ یہاں نہیں ہے. یہاں اللہ جو قرآن پاک میں آتا ہے نا، اس کا معنی کیا ہے کہ یہ بات جو آگے بیان کی جاتی ہے اس پر پہلے چوکنے ہو جاؤ کہ بہت عجیب بات ہے، کان میں سے نکلے نہیں. یہ ہے اللہ میں خبردار ہو جاؤ. بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ جل شانہ کی فرما برداری سے ہی تمہارے دلوں کو اطمینان مل سکتا ہے، ورنہ نہیں. اگر کوئی اطمینان کو جانے کہ اطمینان کیا چیز ہے، ابھی تو لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں کہ اطمینان کیا چیز ہے. اطمینان کیا وہ بھی معلوم نہیں. تو دال روٹی کم سے کم پیسے کے اندر اللہ جل شانہ ہزاروں کا لطف دے دے گا، اور ہزاروں ہوں گے. لیکن اگر اپنی اولاد کو اگر جو ہے دھیان نہیں دیا تو یہ ہزاروں ہمارے لیے کیا بن جائیں گے؟ زہر بن جائیں گے. سعدی نے لکھا ہے نا کہ ایک آدمی تھا تو اس کی بالکل اولاد نہیں تھی، تو بیچارہ اس مولوی صاحب کے پاس، اس مولوی صاحب کے پاس، یہاں وہاں دعا کر رہا تھا. کسی نے کہہ دیا فلانی جگہ پر ایک درخت ہے، تو شرک نہیں ہے، لیکن وہاں کسی مرتبہ ایک بزرگ آ کر رہے ہیں. بزرگان نے درخت کے نیچے ملے اور بہت مدت تک انہوں نے وہاں ذکر بھی کیا ہے کہ برکت والی جگہ ہے. اور جائے بزرگا بجائے بزرگا، بزرگوں کی بیٹھنے کی جگہ بھی بزرگوں کا کام دیتی ہے نا. بالکل بے شک، اس میں کوئی شک نہیں. اس میں بڑے بڑے واقعات ہیں. حسانی فرماتے ہیں حاجی امداد اللہ جہاں بیٹھ کر ذکر کیا ہے، وہاں جب میں بیٹھ کر ذکر کرتا ہوں تو میرے ذکر کا لطف بدل جاتا ہے. لیکن پھر بھی ادب کی وجہ سے ہمیشہ وہاں نہیں بیٹھتا ہوں، کبھی کبھار بیٹھ جاتا ہوں. ادب کی سو بیٹھتی ہوں. تو ان کو شادی نے کہا کہ اس درخت کے تو بیچارہ چلا گیا اس درخت کے نیچے، جو رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی، اللہ تعالیٰ کی دعا کی. اللہ کو یہی منظور تھا، قبول ہو گئی دعا. بچہ پیدا ہوا. بات پیسہ بہت تھا، ایک ہی بچہ ہے نا، تو پیسہ بہت تھا نا. یہ سب بچوں کے لاڑ میں کیا دین اور کیا مدرسہ. ہمارا سب سے بڑا مشکل یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تب تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیکن جب مصیبت چلی گئی تو پھر جیسے اللہ کو ہم جانتے ہی نہیں. اس سے پہلے تقویٰ، پرہیزگاری، رونا دھونا، یہ وہ، اللہ میرا کام. پھر جب وہ کام دے دیا اللہ نے، اور میں نہیں کہتا ہوں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهُ مِنْهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. یعنی مطلب یہ ہے، کئی جگہ پر یہ مضمون آتا ہے کہ جب ہم ان کی مراد پوری کر دیتے ہیں، پہلے تکلیف پہنچتی ہے، جلدی مراد پوری نہیں ہوتی ہے تو یہ روتا دھوتا. جب مراد پوری ہو گئی تو اب اللہ سے کیا ہو گیا؟ باقی بن گیا. اللہ نے فرمایا دیکھ بے، میں وہی پہلے والا ہی اللہ ہوں، بدلہ نہیں ہوں. اس کو چھیننا بھی میں جانتا ہوں، اس کو چھیننا بھی میں جانتا ہوں. کیلی بولی ہوشیار فرمایا تم. ہاں، یہ نہیں کہ جب غرض پڑی تو اللہ، یہ بندہ نہیں ہے، یہ تو اللہ ہے. جب غرض پڑی تو اللہ، اور غرب چلی گئی تو اللہ نے فرمایا پھر ہے نا. ہاں، ایک مرتبہ اگر کشتی میں بیٹھا اور ڈامودل ہونے لگی اور اللہ کو خوب یاد کیا، پھر کنارے پر آ گیا. فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون، کنارے پر آ گئے پھر وہی شرک. فرمایا یاد رکھ لو، دوبارہ کشتی میں بٹھاؤں گا، لے جاؤں گا اور پھر وہیں ڈبا لوں گا، وہیں ڈباؤں گا. خوب یاد رکھو بھائی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا بھائی، زیادہ وقت نہیں لیتا ہے نا، کہ وہ آدمی گیا، دعا کی، ایک لڑکا خوب ہی اس کو لاڑ میں، دن کیا کوئی چیز نہیں. اب وہ بڑا ہوا ہے نا. یہ بچے یوں بچے معلوم ہوتے ہیں، لیکن یہ ابھی تھوڑے دن کے بعد معلوم کہ بچے نہیں ہے نا. یہ تو عجیب قوم ہے. یہ کیا ہے؟ بہت عجیب قوم ہے. یہ بہت صرف ان کو دکھنا ہو تو ان کا تجربہ جو ہے، ہم کو تو ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے کہ میں نے پڑھا یا الف بے سے،
الف بھی میں نے پڑھایا شروع میں، پھر میں نے حفظ کلاس بھی پڑھایا، پھر میں نے اردو بھی پڑھایا، پھر میں نے فارسی بھی پڑھایا، پڑھاتے اور جو الف بھی کے جن بچوں کو پڑھاتا تھا شروع میں تو وہ کتنے سال کے ہوتے تھے؟ 5-6 سال کے. جا کے دیکھو پانی لاؤ، کیونکہ وہ تو بیچارہ غیر مکلف سمجھدار ہی نہیں ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں، جلدی سے جائے گا مرسل کیوں پانی لاؤ جلدی بھاگے. اور پھر پڑھاتے ہم کیا ہو گئے، جوانوں پر آئے. اب دورہ حدیث میں بخاری والے پڑھتے ہیں وہ سب شادی شدہ ہے اکثر، بہت سے، سب تو نہیں کہہ سکتا ہوں، اکثر بھی نہیں کہہ سکتا، ان میں شادی شدہ، اور اگر شادی شدہ نہیں ہے تو پکے بالغان ہیں، وہ پکے سمجھدار ہیں. میرے یوں کرنے سے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہو آر یو، ہو آر یو، اگر سے بہت اکرام کرتے ہیں، بہت عزت کرتے ہیں ماشاءاللہ. ایسا کوئی طالب علم ملا نہیں کہ جنہوں نے اکرام نہیں کیا، بہت. لیکن مطلب یہ کہ وہ بہت سمجھدار ہے، وہ ایسا نہیں کہ ہو آ رہی ہوں، جانتے ہیں کہ ہمارے استاد ان بخاری پڑھتے ہیں کیا کرنا چاہیے، کتنا ادب سب کرتے ہیں. لیکن میں جانتا ہوں کہ ان کا مزاج اب جو ہے کیا بالغانہ ہے، تو اب ان کے سامنے جو بات بھی کہی جائے گی ان کے دماغوں کو مد نظر رکھ کر بات کی جائے گی. اب ان کو مثال دی جائے گی تو بال گلی ڈنڈا کی مثال نہیں دی جائے گی، اب ان کے سامنے باتیں کچھ اور ہونی چاہیے، اور اس وقت وہ سمجھیں گے، ہے نا. یہ ہے، ارے سمجھ آیا نا یہ. اور بھائی سمجھے گے نا، تو یہ جو ہے نا بچے جب بڑے بن جاتے ہیں تو یہ بچے ابھی بچے معلوم ہو رہے ہیں، یہ تھوڑے سے بڑے ہونے دو ذرا سی. اگر ان کی جو ہے نا ذرا ایک مشت ہو گئی اور ذرا مجھ سے ادھر نکل رہا ہے اس کے بعد دیکھنا ہے نا یہ. تو وہ بچہ بھی بڑا ہو گیا، باپ نے بالکل دین نہیں دیا تو شادی فرماتے ہیں گلستان میں لکھا ہے کہ وہ باپ کو بہت پریشان کرنے لگا کہ آج اتنا دے. باپ نے کہا تو سب تو خالی کرا دے خزانہ، تو چابی چھپا دی. پہلے کے زمانے میں لوگ رکھتے تھے نا چابیاں پلٹی میں، بکس میں. تو پھر وہ مولانا لوگوں کے پاس گیا کہ یار کوئی وظیفہ تو میرا باپ مر جائے ایسا صبح کر دے، ایسا کوئی وظیفہ تھوڑا ہوتا ہے. لیکن کوئی ایسا مل گیا، اس نے کہا کوئی بوڑھا ہنستے ہنستے کہہ دیا کہ کیا کہتا ہے. کہا یہ کہا تو تھا نہیں تو تیرے باپ نے وہ جھاڑ کے نیچے جا کر دعا کی تھی، اب تو بھی کیا دلگا کھڑے پڑے تیرے باپ کے مرنے کی دعا کر. تو باقاعدہ پہنچا وہاں جا کے دعا کی. لیکن اللہ ہر دعا کو تھوڑی قبول فرماتے ہیں. آپ نے دیکھا، آپ نے دیکھا یہ انجام ہے بچوں کو دین نہ سکھانے کا. اور دین سکھائیں گے انشاءاللہ تو آپ نے بچوں کو یوں کہہ دیا، اگر اپنی اولاد کو یوں کہ وہ بچہ تو میں بچہ بولتا ہوں، بچہ نہیں ہے وہ تمہارا باپ ہے نا. اس کو یوں کہہ دیا کہ بھئی یہ گلاس پانی لا دو، ہے نا. اگر وہ بھول سے نہ لا سکا تو اس کو 1 مہینے تک افسوس رہ جائے گا، یار میرے پاس پانی مانگا میں پانی لا سکا. یہ دیندار بچوں کا کام ہے. وہ کوئی چیز کو ہے نا، اسی لیے دیندار بچوں کے سامنے بات بھی بہت ہی سمجھ کرنی پڑتی ہے. میرا یہ طریقہ رہا ہے بزرگان دین کے اقوال کی روشنی کے اندر کہ جب میں اپنے اولاد سے کچھ کام لینا چاہتا ہوں تو یوں نہیں کہتا ہوں یہ کام کو کر دو، کیونکہ شاید وہ نہ کر سکے اسی مجبوری سے تو گنہگار ہو جائیں گے اور ان کو صدمہ رہے گا. تو میں پوچھتا ہوں آگے بات میں یہ کام یعنی فلانے یہ ہے تو آپ یہ ذرا کر سکتے ہو، اس دن کچھ کام تو نہیں ہے، آپ پہلے یہ بتاؤ. پہلے پوچھ لیتا ہوں مثلا یہ بھائی آج ذرا پاؤں میں درد ہے، آپ کو خطبہ پڑھانا ہے تو آپ پڑھا سکتے ہیں یا کہ وہ کچھ اور کام ہے، کچھ سستی، پہلے یہ بتا دو. تو پہلے سے وہ عذر ان کا معلوم کر لیتا ہوں. اچھا نہیں اب نہیں کرنا ہے، میں خود ہی کہتا ہوں یہ خطبہ پڑھاؤ، نماز پڑھاؤ، جاؤ وہاں جاؤ، تو اس کو گناہ میں ڈالیں گے. لیکن یہ نیک بچوں کے اندر، اب جو بے دین بچے ان کو تم لاکھ کرا کرو ان کو کوئی ہے ہی نہیں اپنے ماں باپ کی نافرمانی کے لیے بات، بلکہ وہ تو دکھ دیں گے، مرتے مرتے بھی دکھ دیں گے، مرتے مرتے. کئی ماں باپ کا ایسا حال ہوا ہے کہ باپ مرا ہوا ہے نا. ہوا کیا ہے میں نے تو دیکھا، ایک مرتبہ آپ کو پہلے بھی میں نے کہا تھا، جنوبی افریقہ جوہانسبرگ یہ جنوب افریقہ ہے نا، تو وہاں اس کا شہر جو ہے آزاد دل. آزاد دل میں ایک مرتبہ اپنے رشتے داروں کے یہاں اسی وقت ٹھہرا ہوا تھا. تو ایک مرتبہ ہم لوگ آ رہے تھے تو راستے میں ایک آدمی کا گھر آیا تو بیمار تھا. تو ہمارے وہ جو عزیز تھے انہوں نے کہا یہاں ایک بیمار ہے، چلیے ذرا دیکھ لیں. میں نے کہا چلو یاد کرسی ہو جائے گی، سواب مل جائے گا. وہاں گئے، بیچارہ بہت بیمار ہوا، اڑ بھی نہیں سکتا ہے، کچھ نہیں، تڑپ رہا ہے بستر پر، ہائے ہائے کر رہا. آخری بیماری دیکھی آپ نے. یہاں بھی اولاد کے ذریعے سے عذاب ہوتا ہے. یہاں خاص اللہ تعالیٰ تمہاری میری حفاظت فرمائے، خاص اولاد کے ذریعے سے اور بیوی کے ذریعے سے، اور بیوی کو شوہر کے ذریعے سے، بیوی کو کس سے اور شوہر کو بیوی کے ذریعے سے. ان کی عاطفت ہٹ جاتی ہے تو آدمی کو بیماری اور یہ لگتا ہے. کئی لوگ گالیاں دے کر مرے ہیں کلمے کی بجائے. اللہ حفاظت فرمائے. کیوں اولاد نے پریشان کر دیا. ایک کم وقت نالائق کو مجھے مارنا چاہتے ہو اور انہوں نے جو گالیاں دی وہ بھی میرے کان پہ آئی، لیکن میں اس کو نقل نہیں کر سکتا آپ کے سامنے. اس حال میں دیکھا میں
یہ کیا ہوا؟ یہ اسی کا نتیجہ ہوا کہ اولاد کو بے لگام چھوڑ دیا تھا، دین نہیں دیا تھا، پیسے پیسے، اتنا تنخواہ لائے گا، ارے کیا خاک میں ڈالو گے پیسوں کو، کیا کرو گے؟ اور اولاد نیک اور ایک بھی پیسہ نہیں ہے تو انشاءاللہ کھانا ملے گا، کھانا کیوں ملے گا؟ جی بعض اوقات ماں باپ اولاد کو کہتے ہیں بھائی مت لاؤ کھانا، مت لاؤ مت لاؤ مت لاؤ، تب بھی دیکھتے ہیں آگے وہ کھانا بھر بھر کے دیتے ہیں، آگے نہیں ہم لائیں گے، ہم کو ثواب ملے گا، ہم تب خدمت کریں گے۔ تو یہ خاص کر کے مرتے وقت میں نے کہا اس گھر میں ہم گئے تو ایک ایسا روم تھا چھوٹا سا، اس میں بیچارہ سویا ہوا، تو وہیں سیدھے گئے، ان کو پوچھا، یہ وہ بیچارے بہت پریشان تھے، تو انہوں نے پھر کچھ منٹ عرض کیا ہوگا کہ میں بہت دیر سے مجھے پیاس لگی ہے، آپ یہ سامنے ہی کچن ہے، اس میں سے پانی لا کر پلاؤ۔ تو تعلیم میں ہمارے مولانا نے کہا یا نہیں کہا کہ چلے بچہ تو یہ ہے بہت بڑا جوان، وہ سب بیٹھے ہوئے سن، تب سے بم پاڑتا ہوں لیکن نہیں سنتا ہے، پانی نہیں پلا رہا ہے۔ ہم پانی تو دیا، پھر ہم ادھر گئے، تو لکھا تو ٹی وی چل رہی ہے اور وہ لڑکا آیا اور ان کے بہت سارے دوست ہیں، سگریٹ کی پاکٹیں ہیں، چائے کافی کے پیالے ہیں، اور دھما دھمی ہنسی۔ میں نے کہا رک جاؤ، شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو، یہ تو باپ ہے، ایک ادنا آدمی بھی اگر مر رہا ہو تو اسلام کی تعلیم ہے۔ اور چپ ہو گئے۔ میں نے کہا تو باپ ہے تمہارا، کیا تم کو ایسا مرنا نہیں ہے؟ جس طرح اس کو مرنا ہے ہم کو بھی مرنا ہے۔ لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ وما ظلمونا ولکن باپ کا بھی قصور ہوگا، اللہ معاف فرمائے کہ اس نے اپنے اس بچے کو اس حال میں رکھا تو آج اس کے ذریعے سے عذاب ہو رہا ہے۔ دیکھا آپ نے عذاب۔ اس لیے میرے پیارے دوستوں بزرگوں، قرآن پاک کی آیت میں پڑھ رہا تھا، قرآن 10 بارے میں، کہ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا، اس کے ذریعے سے تم کو عذاب دے گا اللہ تعالیٰ اگر اس کو تم نے میری طرف نہیں مارا، میری امانت ہے۔ یہ اس کو جو ہے آج نہ گنگیا لا دو اور یہ لا دو وہ لا دو، یہ کچھ کام نہیں آنے۔ دین سکھاؤ، دین 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 نہیں سکھایا تو بیوی کے ذریعے شوہر کو۔ دوسری صورت تو میرے پاس وقت نہیں، میں ختم کر رہا ہوں، بھائی مضمون سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ یہ بھی اصلاح کی ایک چیز ہے نا، کرنے کی چیز ہے نا، خالد میاں کرنے کی چیز ہے نا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر ان کو بنایا زندہ کہ بھائی میرے کو پیسہ نہیں چاہیے، میرے کو تمہارا بڑی بڑی تنخواہ نہیں چاہیے، تم دین سیکھو، اور وہ اس لیے نہیں کہ مجھے تمہاری ادھر سے ملے، بس مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، بس اتنی نیت کافی ہے، مجھ سے کیا ہو جائے؟ اللہ راضی ہو جائے بس۔ دیکھو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے۔ تو اس کی ایک مثال تو وہ حدیث پاک میں آتی ہے، اور سارے صحابہ کی لائن لگی ہوئی ہے، اور اولیاء کی اور سب دینداروں کی۔ میں نے ابھی پچھلے جمعہ میں کہا، صدیقہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ کہ مجھے سب سے بڑی خوشی زندگی پر رہے گی کہ میرے سحر اور نہر یہاں میری گود میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نشین۔ آج کی کوئی عورت ایسا کر سکتی ہے؟ ایسا نہیں کہ کوئی نہ نکلے، نکلنے والی نکلتی ہے، لیکن ہے نا بہت کم۔ جی دیکھا آپ نے، ہٹنا نہیں چاہتی تھی، ہٹنا نہیں چاہتی تھی۔ باقی دکھاوے کا رونا وہ سب جگہ ہوتا ہے، باپ مر گیا تو ذرا جنازہ بھی ادھر لے لیا اور یہ کر لیا، پہلے خوب ستایا ہے نا۔ بھائی سن میں آئی بات۔ تو میرے پیارے دوستوں بزرگوں، یہ بہت بڑا شعبہ ہے دین کا، بہت بڑا۔ میں نے کہا اگر فرمانروادہ بناؤ گے تو اولاد سے مزہ چکھائے گا اللہ تعالیٰ۔ اس کی کچھ تنخواہ نہیں ہے، کچھ ڈگری نہیں ہے، لیکن اس کے ذریعے سے اللہ جل شانہ کو کیا چکھائے گا؟ مزہ۔ تو چک مزہ، دیکھ مزہ ہے نا صحیح میں، کیسا لطف، کس طریقے سے، کیسا اس کے دل میں آتا ہے۔ تو اس لیے ہماری اصلاح کے اندر، آپ کی اور میری اصلاح کے اندر یہ بھی ہے بھائی کہ ہم ابھی سے کوشش کریں کہ اپنے اور جن کے بچے دین پر لگے ہوئے ہیں وہ اللہ پاک کا شکر ادا کرے، وہ ناشکرے ماں باپ کی طرف نہ ہو جائے۔ تو ہو گئے پہلے پڑھ میں آ گیا نا، دیکھو فلانا کتنی بڑی ڈگری ہے، کتنی بڑی تنخواہ ہے، تو پڑھ کے ہی آیا ہے، اور کیا ہے تیرے پاس، کیا ہے کیا تیرے پاس، کیا چیز ہے؟ لیکن جانتا نہیں ہے اتنی ہے نا، یہ جو پڑھ کے آیا ہے نا، یہ پڑھ کے آیا، مثلا ابھی یہ دور حدیث میں جو طلبہ طالبات پڑھ رہے ہیں، یہ سلسلہ چلا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک قائم رکھے، ہے نا۔ یہ روزانہ کی جو ہے کبھی کبھی جو ہے 20 25 احادیث پڑھتے ہیں، اتنے باب پڑھتے ہیں، اور اتنی جو ہے حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں، کبھی 40 کبھی 50 کبھی 60 کبھی امتحان قریب آ رہا ہے، ابھی 100 حدیثیں پڑھائیں گے روزانہ، تو ہزاروں مرتبہ۔ میں کہتا تو تمہارا یہ درست سب سے زیادہ ہو رہا ہے۔ اور پھر ایک حدیث کتاب نہیں، صبح سے شروع کرتے ہیں، 6 گھنٹے تک صبح سے شروع کرتے ہیں، مسلم شریف تو پھر ترمذی شریف تو پھر ابو داؤد شریف تو پھر ابن ماجہ، یہاں اس کے پاس، اور ہر ایک حدیث
دورہ حدیث کا نام کیا ہے؟ اس میں سب حدیثیں پڑھائی جاتی ہیں اور کوئی کتاب نہیں. صبح سے لے کر شام تک حدیثیں ہی پڑھائی جاتی ہے. صحیح ستہ کتابیں نا، ابن ماجہ اس کا گھنٹہ ختم ہوا تو دوسرے استاد کے بعد ابو داؤد، وہاں بھی 4 گھنٹہ ختم ہوا تو تیسرے کے بعد ترمذی، تو پھر مسلم شریف، تو پھر جو ہے نسائی شریف، پھر جو ہے بخاری شریف. پورے دن میں نے کہا کہ تم تو بیٹھے بیٹھے اتنا ہزار تمہارا درود ہو جاتا ہے، اور تمہارے ماں باپ کے نامہ اعمال میں جائے گا اگر تمہارے ماں باپ خوشی ہے تمہارے پڑھنے سے، اور اگر ناخوش ہے تو پھر ان کو محروم ہو جانا پڑے گا. پھر بھی اگر ماں باپ ناخوشی ہے لیکن بچے کو اللہ نے علم دین دیا، پھر وہ انشاءاللہ یہ بچہ اپنا حق ضائع نہیں کرے گا، کبھی بھی کبھی ضائع نہیں کرے گا. آ رہی ہیں؟ اس لیے میرا عزیز دوست بزرگو، خوشیاں ہم وظیفے پڑھیں لیکن ہمارے ساتھ ساتھ ہم اس کا دھیان رکھیں کہ میری اولاد کا دین کے اندر کیا حال ہے، کس طریقے سے ہے، کیسا حال ہے. ایسا آتا ہے کہ مال اولاد تو ایسی ہوگی کہ اللہ میاں سے چمٹ جائے گی، ان کی بخشش ہو جائے گی، صاف کہنے گیا جنت میں نہیں جانے گا. آپ سوچ رہے ہیں جنت میں جانے کون کیا کرے گا؟ اولاد یا اللہ میں نہیں جانے گا. اور یہ اللہ ہی بلواتا ہے ان کے پاس دکھلانے کے لیے خلق خدا کو. ایسا نہیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ مجبور ہے. کیوں کہ میرا باپ جہنم میں ہے، میں جنت میں جا کر کیا کروں؟ فرشتوں کیا کہہ رہے ہیں؟ چلو بھائی نکل رہا ہو. پھر یہ تو جا نہیں رہے جنت میں، اور ان کو میں جہنم میں بھیج نہیں سکتا، اور کوئی جگہ ہے نہیں. یہ کیا کریں گے؟ قیامت کے میدان تو ختم ہو جائے گا، بعد میں ٹینٹ سے اٹھا لے جائیں گے. بھائی آگے آپ مینا میں آپ گئے ٹینٹ میں رہے، اور پھر 34 دن کے بعد جو کہ یہاں رہنا ہے تو پولیس سے یہ کیا رہے گی؟ اٹھو اٹھو اٹھو. ہمارا ایسا ہی ہوا تھا، 34 دن جو لمبی ہوتی ہے نا وہاں تک ہم نے ٹھہرے، وہ اطمینان سے کرے کی تو صحیح، لیکن پھر بھی ہم تو بیٹھے رہے. میں نے کہا چلو آج تو سب لوگ چلے گئے ہیں تو مزہ آ رہا ہے. تو وہی وہ کھانے والے آئے اور کہا کہ چلو چلو. ہم نے کہا بیٹھے کہا نہیں نہیں یہ سب ہم کو ختم کرنا ہے، تمہارا سامان نکالو، اب یہ میدان مچھر ختم ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جنت اس کو تو میں جہنم میں بھیج نہیں سکتا، اور قیامت کے میدان تو ختم ہو رہا ہے، تو بھائی اس کے ماں باپ کو نکالو. ایسا نہیں کہ اللہ مجبور ہو گیا، لیکن اللہ جل شانہ نقشہ لوگوں کے سامنے لا رہا ہے. یہ اولاد آج کچھ خبر نہیں ہے، ان کی نیکیوں کی آج خبر نہیں ہے، جیسے اور چیزوں کی نیکیوں کی خبر نہیں ہے نا. یہ اس لیے میرے بھائیوں، جن لوگوں کی اولاد دن پر لگی ہو تو شکر ادا کرے، اس کو آگے بڑھائے. نہ لگی ہو تو اس کے متعلق کیا کرے؟ سوچے. میں نہیں کہتا ہوں کہ سب کے سب کہیں تم علماء اور اتنا نہیں تو کم از کم اتنا تو کرے کہ ان کو کیا کر لے؟ دین کو سکھاوے. ماں باپ کیا ہے؟ پنجگان نماز، دینداری. لیکن اکثر جو ہے ان کو یہ نصاب جو ہے عالموں کا نصاب حفظ قرآن ہے کم از کم، یا حدیث پاک، اس کو بڑھانے سے ان کا دین کیا ہو جائے گا؟ بہت مضبوط ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سب کو یہ دولت سے نوازے اور آپ سب کو مجھے عطا فرمائے کہ اللہ جل شانہ ہم لوگوں کو، اور ہماری پونجی اللہ تعالیٰ یہی بنے کہ ہم مر رہے ہو تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے آگے بات مجھے بیگ کا بیلنس کتنا ہے، یہ نہیں دیکھیں گے. ہم یہ دیکھیں کہ سامنے کون کون ہے، یہ عالم ہے، تو اللہ تعالیٰ کہیں سے کام نکل جائے گا. یہ دیکھ کر ہمارا کلیجہ کیا ہو جائے؟ ٹھنڈا ہو جائے. تو ٹھنڈا کر کے جانا ہے نا. اور اگر دن کو نہیں لگایا اور سامنے آ کر بیٹھے ہیں، آگے بات سمجھ میں کوئی جو ہے نا ہاتھ سگریٹ ہاتھ میں ہے، ابا مر رہے ہیں، ٹائی پہنا ہوا ہے، کسی جگ ہے، اور نماز بھی نہیں ہے، کچھ نہیں، کہتے راؤنڈ مر چاہیے ہو کیم سے لوہلانے کیم سے کے بابو سے بس لوہلانے کیم سے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے آپ سب کی بات امت کی بات فرمائے. اس لیے اس شعبے کے اندر بھرپور کوشش کرو. آج کی اصلاحی مجلس کے اندر مجھے یہی عرض کرنا تھا، تھوڑا سا وقت لگ گیا، لیکن یہ آیت جب سے ذہن میں آئی تب سے میں نے کہا کہ یہ تو کتنی بڑی اصلاح کی بات ہے، ہمیں اس پر ہی جو ہے عرض کر دیں گے. تو آج یہی خیال ہو گیا کہ اسی کو عرض کر دیں گے. اللہ جل شانہ سب توفیق عطا فرمائے.